السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ محترم اور معزز ناظرین، صدائے حق میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے، اور آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے مظلوم کی طاقت۔ ظلم یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عدل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور عدل کہتے ہیں انصاف کو۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی یہ صفت پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کا آرڈر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو خوبیاں رب العالمین کے اندر ہیں، جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو اچھی صفتیں اللہ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ خوبیاں اس کے بندوں میں بھی پیدا ہو جائیں، کیونکہ رب العالمین کو ظلم سے سخت نفرت ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں بارہا رب العالمین نے کہا ہے کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ بندوں کے معاملے میں رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ تو دنیا میں کرتا ہے اور نہ آخرت میں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کی زمین پر جب ظلم ہوتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں پر لعنتیں بھیجتا ہے، ظالموں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور جب بھی ظلم ہو اللہ کی زمین پر تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوم کی مدد کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ یہ حکم جو ہے شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصر المظلوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ مظلوم چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم کا ساتھ دینے کی تعلیم اسلام میں موجود ہے۔ اور مؤمنانہ کردار یہ ہے کہ ہم مظلوم کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کا حق دلوانے میں ہم اپنا رول ادا کریں۔ یہ تعلیم جو ہے شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور مظلوم کو بہت کمتر اور کمزور سمجھتا ہے، لیکن صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، پھر بھی وہ کمزور ہے، اور مظلوم چاہے اکیلا ہو، تن تنہا ہو، پھر بھی وہ طاقتور ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی، اور نبوت سے پہلے آپ جن اوصاف کے ذریعے پہچانے جاتے تھے، اس میں ایک مظلوم کی مدد بھی ہے۔ جب بھی کوئی مظلوم ہوتا تو آپ اس کی مدد کرتے، اس کا ساتھ دیتے، اس کو انصاف دلواتے، اس کو اس کا حق دلواتے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مکے میں ایک مرتبہ بدامنی عام ہو گئی، ظلم عام ہونے لگا، مظلوم پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جانے لگے، تو مکے کے کچھ شریف لوگ، کچھ شرفاء، سردار قسم کے لوگ، جو بھلے سے وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن انصاف کے عالم بردار تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے،
اور یہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کو حلف الفضول کہا گیا ہے۔ فضیلت کے کاموں میں انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اور حلف الفضول میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں، اس محفل میں آپ شریک تھے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے یہ، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا تھا چیلنج کے طور پر، نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو آپ نے چیلنج کے طور پر پیش کیا اور کہا تھا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ میری کتاب زندگی کے 40 سال، میری کتاب زندگی کے 40 ورق تمہاری آنکھوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میری نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی۔ تو آپ نبی بنائے جانے کے بعد بھی حلف الفضول کو یاد کرتے تھے، اس میں اپنی شرکت کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کے نام سے، مظلوم کے تعاون کے لیے اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے جو حلف الفضول کے نام سے جو عہد و پیمان ہوا تھا، اگر آج بھی مجھے اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی مجلسوں میں اگر آج مجھے بلایا جائے ظلم کے خاتمے کے لیے، تو آج بھی میں تیار ہوں جانے کے لیے، میں لبیک کہوں گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا یہ جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ مظلوم چاہے جتنا کمزور ہو وہ طاقتور ہے۔ طاقتور اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہتھیار ہے اس کے منہ سے نکلنے والی آہ، مظلوم کی آہیں، مظلوم کے آنسو اور مظلوم کی بددعائیں، یہ ایک مظلوم کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب مظلوم کی آہیں یا مظلوم کا درد، مظلوم کا رنج اور غم جب آہوں کی شکل میں آسمان پر جاتا ہے، عرش بری پر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے مظلوم تو انتظار کر، میں تیری مدد کروں گا، چاہے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے، لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ تو مظلوم کی آہیں جو ہیں یا مظلوم کی جو بددعا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور یہی راز ہے مظلوم کی طاقت کا۔ ظالم کو اگر اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تو بھی اللہ تعالی آخرت میں اس کو ضرور پکڑے گا۔ جیسے کہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اس زمین پر جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ ظلم اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ آیت یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ بھی اللہ کی دھرتی پر کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو۔ اگر وہ ظالم دنیا میں اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر مر گیا تو قرآن کہتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ضرور پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا اور اس کے ظلم کی سزا اسے ضرور دے گا۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظالم کمزور ہے اور مظلوم طاقتور ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہی ہے، لازماً کرتا ہے۔
اور اس میں 3 لوگوں کی دعائیں آپ نے بتائی. اس میں ایک دعوت المسافر، مسافر کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے. اور دوسرا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، لازماً قبول کرتا ہے. اور تیسری ہے دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اس کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو یہ 3 طرح کی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی، اس میں مظلوم بھی ہے. تو مظلوم جو بھی بد دعا کرتا ہے یا اس کے دل سے، اس کی زبان سے جو بھی آہ نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو، اصولی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم چاہے جتنے متقی ہوں، ہم چاہے جتنے عبادت گزار ہوں، چاہے جتنے اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے دوست ہوں، اللہ والے ہوں، نیکوکار ہوں، صالحین میں ہمارا شمار ہو، لیکن اگر ہم سے بھی کسی کے بارے میں ظلم ہو گیا، کسی پر اگر ہم سے ظلم ہو گیا، تو اس کی آہ سے ہمارا تقوی، ہماری عبادتیں ہمیں نہیں بچا سکتی. تو متقی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہ ہو. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. اور یمن کا گورنر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری ذمہ داریاں اس پر تھیں. زکوٰۃ کا وصول کرنا، نماز کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہ ساری ذمہ داریاں، یہ ساری ریسپانسبلٹیز لے کر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف بھیجے جا رہے تھے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنے سے پہلے ان کو نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا توحید کی دعوت دینا. تم جہاں جا رہے ہو وہاں پر اہل کتاب رہتے ہیں، تم جا کر توحید کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، زکوٰۃ کی دعوت دینا. اور یاد رکھو کہ زکوٰۃ کے معاملے میں مظلوم سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ان کا بہترین مال، عمدہ مال، جو سب سے فرسٹ کوالٹی کا جو مال ہے وہ زکوٰۃ میں لینے سے بچنا. کیونکہ جو انسان کے پاس جو سب سے عمدہ مال ہوتا ہے، جو گریڈ 1 کا جو مال ہوتا ہے، اس پر مالک کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ تعلیم دی کہ تم بہترین مال لینے سے بچنا زکوٰۃ میں. ہاں لینا تو معتدل مال لینا، جو میڈیم درجے کا ہو، جو معتدل مال ہے وہ تم زکوٰۃ میں لو. بہت عمدہ مال بھی مت لو جس پر مالک کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور نہ بہت گھٹیا مال تم زکوٰۃ میں لو کیونکہ اس میں غریبوں کا نقصان ہوگا. تو معتدل مال لینے کی تعلیم دی ہے اور کہا ہے کہ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ اے معاذ ان کے عمدہ اور نفیس مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا. کیونکہ تم گورنر بن کر جا رہے ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس پاور ہے، اور جس سے تم زکوٰۃ لو گے وہ صاحب مال جو بھی ہوگا وہ تمہارے انڈر میں ہوگا، تمہارے بس میں ہوگا، وہ بے بس ہوگا، تم جو اس سے لوگے وہ دے گا. لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم نے ان کا عمدہ مال اگر تم نے زکوٰۃ میں وصول کیا اور ان کی زبان سے اگر بددعا نکل گئی تو یاد رکھو اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے. مظلوم کی آہ، مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے اس کے دل سے آہ نکلی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ مظلوم طاقتور ہے، اس کی آہیں طاقتور ہیں، اس کی بددعائیں طاقتور ہیں، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے، لہٰذا اس سے بچنا. تو یہ مطلب پورے گفتگو کا، پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم طاقتور ہے، بظاہر وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ نظر آتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازماً قبول کرتا ہے، اور مظلوم ظالم کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کو چاہے جتنی بھی مہلت دے، ایک نہ ایک دن ظالم دھڑام سے نیچے گرتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ دیکھیے فرعون کا میں ہلکا سا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ فرعون جو ہے اس کا ظلم یہ تھا کہ وہ بنو اسرائیل کے نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیتا تھا۔ نوزائیدہ کس کو کہتے ہیں؟ نیو برن بیبی، نیا پیدا ہونے والا بچہ، کیونکہ کہ نجومی نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جس سے تمہاری کنگڈم، تمہاری بادشاہت، تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے اہلکار، فرعون کی فوج، فرعون کے جو لوگ تھے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا بنو اسرائیل میں اس کے گھر پہنچتے اور نوزائیدہ بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ فرعون کے اہلکار بنو اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو ذبح کر دیتے تھے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دعویٰ کرتا تھا فرعون انا ربکم الاعلی، اور یہ کہتا تھا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ مصر کی بادشاہت کیا میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محل کے نیچے سے بہہ رہی ہیں کیا یہ میری نہیں ہیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل سمجھتا تھا، اور پورے درباریوں کے سامنے پورے دو ٹوک انداز میں کہتا تھا ام انا خیر ام هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے جو ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا، جو ٹھیک سے بول نہیں سکتا، جس کی زبان میں لکنت ہے، ولا یکاد یبین، جو اپنے پیغام کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ اللہ کی لعنت ہو فرعون پر کہ اللہ کے پیغمبر کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ لیکن یہی ظالم فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا کہ بنو اسرائیل کے سامنے جو مظلوم تھے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ وہ ڈوب رہا تھا اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو جو ہے مظلوم کے سامنے ہی رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اور مان لیجیے اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی تو آخرت کا دن، انصاف کا دن، یوم جزا و سزا کا دن جو ہے، اس دن تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑے گا اور اس کو سب سے دردناک اور سب سے المناک سزا دے گا۔ تو اسی لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے کامیابی دے گا، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا، تاریکی بن کر آئے گا اور چلنے کے لیے راستہ سجھائی نہیں دے گا۔ تو اسی لیے جو ہے ظلم سے بچنا ہے، کیونکہ ظالم جو ہے وہ اللہ کے مبغوض اور مغضوب علیہم بندے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مظلوم کی طاقت کیا ہے اس کو بتانے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، آپ کی بزم میں حاضر ہوں گے، اور اس سے بھی بہتر عناوین اور ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔